اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ مبارکا طیبا نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 77۔ حاضرین محترم، کل کے درس میں آخرت کی اہمیت اور اس کے لیے جیسی جستجو کوشش کرنی چاہیے اس کے متعلق احکامات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ جیسا کہ یہ ناچیز کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ انسان اپنے ماضی کے تمام دنیاؤں کو یاد نہیں رکھتا ہے۔ انبیاء کرام، اللہ کی کتابیں، اولیاء اللہ، صالحین امت ہمیشہ ہر دور میں انسانوں کو موجودہ دنیاوی زندگی کی اہمیت اور اس کے بعد کے آنے والے سارے دنیاؤں، خبر کی دنیا، برزخ کی دنیا، جنت دوزخ کی دنیا، ان دنیاؤں کا شعور دلاتے ہیں، احساس دلاتے ہیں، اور قرآن عظیم بھرا پڑا ہے ان سارے دنیاؤں کے تمام مسائل اور تمام احکامات سے۔ ساری تفصیل بتا دی گئی ہے، یہ دنیا میں کیا پیش آئے گا، وہ دنیا میں کیا پیش آئے گا، اس کے بعد کی دنیا میں کیا پیش آئے گا۔ تو اب یہاں سے جتنی دنیایں ہیں وہ اہمیت کی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث سے، احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر دنیا اور ان دنیاؤں میں پیش آنے والے سارے واقعات، حالات کیا رہیں گے، کیسے رہیں گے، وہ سب کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے یہ دنیاوی زندگی مختصر، موقتی، ناپائیدار، چھوٹی سی، فانی ہے۔ تو یہ دنیا فانی ہے، لیکن یہاں کیا جانے والا ہر عمل ایک نتیجہ رکھنے والا ہے، آگے کی دنیاؤں پر اثر انداز ہونے والا ہے، آگے کی دنیاؤں کے واقعات اور حالات کی طرف نشاندہی کرنے والا ہے کہ یہ دنیا جیسی گزارے گا، یہاں کے حالات اور واقعات جیسے ہوں گے، آگے کی دنیاؤں میں بھی ویسے ہی حالات اور واقعات اسے پیش آئیں گے۔ یہاں اچھے حالات اور واقعات میں زندگی بسر کیا تو اگلی دنیا خبر، وہاں بھی اس کے ساتھ اچھے حالات اور اچھے واقعات پیش آئیں گے۔ تو اس طرح یہ دنیا واقعی مختصر، عارضی، لیکن اصل جو دنیا ہے آخرت کی دنیا وہ ہمیشہ رہنے والی، دائمی، مضبوط۔ یہاں جو انسان کر رہا ہے، یہاں جو بو رہا ہے، وہاں پر پائے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیائیں چند روزہ میں تو عارضی ہے ہم، دنیائیں چند روزہ میں تو عارضی ہے ہم، دنیا کو چھوڑتے ہی وہاں دائمی ہے ہم۔ یہ دنیا عارضی،
چند روزہ، اسے جو ہی چھوڑے ہمیشہ کی زندگی۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 77 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، آپ میری طرف سے کہہ دیجئے خل متاع الدنیا خلیل، کہ دنیا کی متاع بہت ہی تھوڑی ہے اور متقیوں کے لیے تو آخرت ہی بہترین جگہ ہے، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم ستم نہیں ہوگا۔ اب اس آیت شریفہ میں بھی دنیا کی بھی حقیقت کو بتا رہے ہیں اور آخرت کی بھی حقیقت کو واضح کر رہے ہیں۔ جنہیں دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، جنہیں دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، ان کے جینے کا سلیقہ ہی جدا ہوتا ہے۔ تو دنیا ہے کیا، پہلے یہ سمجھنا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ یہاں کی مال و متاع، یہاں کا جسم، یہاں کی دولت، رتبہ، پوزیشن، مقام، مرتبہ، عزت، بیوی، بچے، جائیداد، کھیتی باڑی، یہ سب ہے کیا؟ کتنے پائیدار ہیں؟ تو ہر انسان کو اس چیز کو طلب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس چیز کے طلب کرنے میں مصروف اور منہمک ہونا چاہیے جو انسان کو عزت دلانے والی ہے، انسان کو خوشی راحت دلانے والی ہو، انسان کو مقام اور مرتبہ دلانے والی ہو، انسان کو بہتری، شرف، بھلائی، نجات دلانے والی ہو۔ تو ہر انسان کا یہ فریضہ بنتا ہے اسی چیز کی طلب کرے، اسی چیز کی جستجو میں رہے، اسی چیز کی کوشش میں رہے۔ اسی لیے کل کی وہ آیت میں بتایا گیا کہ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن۔ تو ارادہ آخرت کا ہونا، دنیا میں آئے ہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں ہے، پیدا ہوئے ترک دنیا کر کے چھوڑنا نہیں ہے۔ رہبانیت، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، سنیاسی نہیں ہے، اسلام میں ترک دنیا ہے، ترک متاع دنیا ہے، حب دنیا سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لینا ہے، چیزوں کی محبت دل میں آنے دینا نہیں ہے، یہ ترک دنیا۔ یہاں پر کسب بھی کرنا ہے، محنت مزدوری بھی کرنا ہے، کھیتی باڑی بھی کرنا ہے، کسب بھی کرنا ہے، بیوی بچے بھی رکھنا ہے، سونا زیور یہ سب چیز رکھنا ہے، لیکن کیا کرنا ہے اس کا یہ بتاتا ہے قرآن۔ یہ سلیقہ، یہ طریقہ، حالات، واقعات بتاتے ہیں کہ انسان کو کیسے حالات میں رہنا چاہیے، کیسے واقعات کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو ہر اس چیز کو جو انسان کو خبر میں آگے کی دنیا میں فائدہ پہنچانے والی ہے، آگے کی خبر میں سہولت پہنچانے والی ہے، آگے کی دنیا میں، خبر کی دنیا میں نور کا ذریعہ بننے والی ہے، کشادگی کا ذریعہ بننے والی ہے، قیامت میں حشر نشر میں، حساب کتاب میں آسانیاں پہنچانے والی ہے، اسی چیز کی طلب میں رہنا ہے، اسی چیز کی جستجو اور کوشش میں رہنا ہے۔ کون سی چیز کو چھوڑنا ہے، کون سی چیز کی طلب میں نہیں رہنا ہے؟ اس چیز کی، اس بات کی، اس عمل کی کوشش میں نہیں رہنا ہے جو شرمندگی کا ذریعہ بن رہی ہے، جو رسوائی کا ذریعہ بن رہی ہے، جو انسان کو بے عزت کر رہی ہے، انسان کو ذلیل اور رسوا کرنے والی ہے، انسان کو نہتہ کرنے والی ہے، برباد کرنے والی ہے، ہلاک کرنے والی ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کا نام ہے دنیا۔ تو آیت شریفہ میں بھی اللہ تعالیٰ کھلم کھلا ارشاد فرما رہے، دنیا کی مذمت قرآن پاک میں بھری پڑی ہے، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، آپ میری طرف سے کہہ دیجئے، قل، آپ میری طرف سے کہہ دیجئے، متاع الدنیا خلیل، دنیا کی پونجی، دنیا کا ساز و سامان چھوٹا تھوڑا، کاؤنٹنگ میں نہیں آنے والا وہ ہے، اور والآخرت، آخرت کا دنیا، یہ دنیا سے وہاں جانا ہے تو وہ دنیا کیسی ہے؟ خیر لمن اتقی، اس کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہے، آخرت بہترین جگہ ہے۔ اس کے لیے نہیں جو شرمندگی کے کام کر رہا ہے، اس کے لیے نہیں جو دنیا پرستی میں ملوث ہے، اس کے لیے نہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کام کرتے ہوئے اپنی بربادی کے سامان کر رہا ہے، اگلی دنیاؤں کو برباد کر رہا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہاں سے آگے کی دنیاؤں کا ایک
تعلق ہے، ایک کڑی ہے، ایک سلسلہ ہے. یہ کڑی اس سے نہیں ٹوٹتی، وہ کڑی اس سے نہیں، وہ کڑی اس سے. یہاں جو کر رہے ہیں ہر دنیاؤں میں وہی بھگتنا پڑتا ہے. یہاں پر انسان دنیا کو حقیر و ذلیل جانا، اور اس کے بعد دنیا بنانے والے کی عظمت، اس کا جلال، اس کا رتبہ اس کے دل میں بڑا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کی یہ دنیا بھی صحیح، آگے کی دنیا بھی صحیح ہوتی جائیں گی. تو بہرحال دنیا کی ہر چیز عارضی، فانی، موقتی. یہاں کا جسم بھی موقتی. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جسم نہیں تھا، معمولی سے خطرے سے ایک دنیا میں آباد ہوئے، پھر اس دنیا سے نکل کر اس دنیا میں آئے تو چھوٹے تھے. زیادہ ہو جاتے ہیں تو 10 پاؤنڈ کا بچہ ہوا، حیرت سے کہا جاتا ہے. 10 پاؤنڈ کا، حیرت سے کہتے ہیں، ہیلتھی ہے، اچھا ہے. چھوٹے سے چھوٹا اتنا بھی بچہ ہوتا ہے، 2 انگل، 3 انگل، 4 انگل کا. اتے سے انسان بڑا ہوتے 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 مختلف دوروں سے گزرتے گزرتے آتا ہے. تو مطلب عارضی پہلے بھی نہیں تھا، وجود بخشا گیا، پھر معدوم ہونے والا ہے، پھر وجود چھین لیا جانے والا ہے. تو یہاں کا مال. اب آپ بتائیے، دھیرو بھائی امبانی پہلے ترکاری بیچنے والا، آج اس کی وجہ سے ہندوستان کی حکومتیں چلتی ہے، اس کے خاندان کی وجہ سے. 2 بیٹے بٹے ہوئے ہیں، ساری حکومتیں ان سے چل رہی ہے. دنیا کا سب سے مالدار بل گیٹس کہتے ہیں، مائکروسافٹ کا. اس کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر $1000 کی نوٹ گری ہوئی ہے تو اسے اگنور کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے، اس لیے کہ اس جھک کے اٹھانے میں جتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اتنی دیر میں تو انہیں $5000 کما لیتا ہے. یعنی مثالیں دی جاتی ہے. تو اب اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ کیا بل گیٹس یا ہندوستان کا کوئی بھی کروڑ پتی کیا پیدا ہوتے ہی مالدار تھا؟ نہیں. عارضی اللہ دیے، اپنے خزانے سے تھوڑا سا مال دے دیے، دولت دے دیے، پھر بھی ان کا خزانہ پر کا پر ہے، بھرے کا بھرا ہے، دے دیے. اس کے بعد اب آپ بتائیے، دنیا سے جاتے وقت کیا ایسے کروڑ پتی، لکھ پتی، بلینرز، ملینرز کیا اپنے ساتھ کچھ لے جاتے ہیں؟ ارے کسی کو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا. پلین کریش ہوا، باڈی کے پرخچے اڑ گئے، کدھر کدھر ہیں پتہ نہیں. اب بعد میں اولاد لڑ رہی ہے، اتنے کروڑ کی وہ ہے، اتنے 1000 کروڑ کا وہ ہے، اتنے 1000 کروڑ ڈالر کا یہ فلاں فلاں. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ساری چیزیں، جتنی چیزیں ہیں عارضی، جسم، مال، بیوی، بچے، اہل و عیال، دولت، کھیتی باڑی، فیکٹری اور جتنے بھی کمپنیز ہیں، ساری کی ساری چیزیں عارضی وقت مقررہ پر لی جاتی ہے. لیکن بہترین جگہ والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت اس کے لیے بہترین ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، پرہیزگار ہے، تقوی شیار ہے، زندگی کا اس کے پاس شعور ہے، یہ زندگی کا شعور ہے، آگے کی زندگیوں کا شعور ہے. تو ایسا انسان، حاضرین محترم، قرآن، اسلام دنیا کرنے کو کبھی بھی برا نہیں کہا ہے. تجارت وہ بھی ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے. اگر آدمی عبادت کے جذبے کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں رہتے ہوئے تجارت کر رہا ہے تو وہ تجارت عبادت ہو جاتی ہے. کاروبار ویسے ہی ہے، آدمی کوئی نوکری چاکری ملازمت کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت ہے. تو اسلام کبھی بھی کاروبار، تجارت، ملازمت وغیرہ کو برا نہیں کہتا، لیکن ہر وہ کام جو آخرت کے کام میں، آگے والی دنیاؤں میں رکاوٹ بنتی ہے، آگے والی دنیاؤں کو، اس دنیا کو برباد کرنے والی ہوتی ہے، وہ سارے کاموں کو، وہ ساری ملازمتوں کو، وہ ساری تجارت کو، وہ ساری حکومت کو، وہ رتبے کو، سب کو برا قرار دیتی ہے. تو اس اعتبار سے دنیا کے وہ سارے کام، وہ کاروبار، تجارت، ملازمت، حکومت سب حرام ہے جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے رتبے سے دور کر دیتی ہے، آگے کی دنیاؤں کو اجاڑنے والی ہو جاتی ہے. تو اس اعتبار سے انسان کو اس دنیاوی زندگی میں ایسے رہنا چاہیے کہ ایک مسافر کی طرح ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں.
آیت شریفہ کے الفاظ دو ایک خصوصی الفاظ کا صرف لغت کے اعتبار سے ترجمہ کر دیتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس آیت شریفہ میں اللہ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ متاع الدنیا خلیل. متاع کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ خلیل کیا ہے؟ متاع کسے کہتے ہیں؟ دنیا کسے کہتے ہیں؟ خلیل کسے کہتے ہیں؟ تو اب لغات القرآن میں متاع کے معنی بیان کیے گئے ہیں. غور سے معنی سماعت فرمائیے. قل متاع الدنیا خلیل. اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے. متاع پہلے کہا گیا متاعون. متاعون کے معنی ہیں وقت مقررہ تک فائدہ اٹھانے کا سامان. کیا پیاری بات، کتنے آسان معنی، اسی سے سب بات کلیئر ہو جا رہی. وقت مقررہ کے لیے، وقت مقررہ تک، لمیٹڈ ٹائم تک فائدہ اٹھانے کے ساز و سامان کا نام متاع. اس معنی ہی بتا دے رہے ہیں کہ وقت مقررہ، مرنے کے بعد کون فائدہ اٹھاتا؟ وہی اٹھاتا جو اس دنیا کو سدھارا، وہی اٹھاتا جو نیک کام کیا. وہی مال، وہی دولت، وہی بیوی بچے اس کے کام آتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. اور ایک انسان اسی دنیا کو برباد کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کھلاتا ہے، تو اس کا مال یہاں بھی بربادی کا ذریعہ، مرنے کے بعد بھی اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا. کیوں؟ یہ دنیا، آگے کی دنیا سب ریلیٹڈ ہے، ایک دوسرے سے مربوط ہے، کڑیوں میں پرے ہوئے ہیں، موتی کی طرح پرے ہوئے. نیک کرتا ہے تو بھی فائدے ملتے ہیں، برا کرتا ہے تو بھی نقصان اٹھاتا ہے. اس اعتبار سے دیکھ لیجئے تو یہ متاع کے معنی مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا ساز و سامان. اور متاع کے ایک اور معنی ہے وہ ساز و سامان جو کام میں آتا ہے جس سے کسی طرح فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، اسے بھی متاع کہتے ہیں. وہ سامان جو کام میں آتا ہے جس سے کسی طرح کا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. دوسرے ہیں سونے چاندی کے علاوہ زندگی کا سامان، پہننے بچھانے کی چیزیں، ہر وہ فانی چیز جس سے کچھ فائدہ اٹھایا جائے پھر وہ فنا کی نظر ہو جائے، ختم ہو جائے. گھر بنا 100 سال تک بھی رہا، اس کے بعد کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگا. ایران کا ایک بادشاہ ایک بڑا محل بنایا، عمارت تا قیامت کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب کو جو چھایا اسی وقت وہ عمارت برباد ہو گئی. عمارت تا قیامت، قیامت تک کے لیے دعویٰ کر دیا، مضبوط ترین بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کبریائی دکھائے، اپنی قدرت دکھائے. اسی وقت جب جملہ یہ نکل رہا تھا، جملہ ختم نہیں ہوا، اس کی وہ عمارت جو قیامت تک ہونے کا دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ جبھی نیست و نابود کر دیا. تو متاع کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر وہ فانی چیز، فنا ہونے والی، نیست و نابود ہونے والی، مٹنے والی، ختم ہو جانے والی، جس سے کچھ فائدہ اٹھایا جائے اور پھر وہ فنا کی نظر ہو جائے، فنا ہو جائے، برباد ہو جائے. اب ایک مرتبہ کا واقعہ آپ کے سامنے، پہلے اور دو الفاظ کے معنی بتا دیتا ہوں. متاع. اب رہا دوسرا ورڈ دنیا. دنیا مؤنث کا صیغہ ہے، فیمینین کا صیغہ ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر مؤنث چیز بناوٹی ہوتی ہے، اٹریکٹیو ہوتی ہے اور برباد کرنے والی بھی. اگر آدمی اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا برباد کر دیتی ہے. تو دنیا مؤنث کا صیغہ ہے اور مؤنث برباد کرتی ہے. جتنا دنیا پرستی انسانیت کو برباد کی ہے کوئی اور چیز نہیں. فرعون کس وجہ سے ہلاک ہوا؟ دنیا پرستی کی وجہ سے. حامان، شداد، ابو لہب، ابو جہل، یہ سب، اور دنیا تک، دنیا ختم ہونے تک جتنے بھی لوگ آئیں گے جو برباد ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے دنیا پرستی، دنیا کو ٹوٹ کر چاہنا. اور دنیا مؤنث. دنیا کے معنی ہے عالم. دنیا بہت نزدیک، بہت ذلیل. اب انسان پیدا ہوا 70 برس میں دنیا میں یہیں جلدی جلدی نزدیک نزدیک سب دیکھ لیا، کمایا، کجایا،
جلدی جلدی منافع ہوگا، جلدی جلدی بلڈنگز بنا لیا، جلدی جلدی بزنس بڑھا لیا، جلدی جلدی سب جلدی 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 نزدیک 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 مل گیا، آخرت دور کئی دنیاؤں کے پاس۔ تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خل متاع دنیا، دنیا کی پونجی ساز و سامان خلیل حقیر ہے، تو آخرت، آخرت کے معنی عالم بقا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ دنیا اور دنیا کے ساز و سامان کی حیثیت حقیقت کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، ایک کچرے کی کنڈی کے پاس آپ ٹھہرے اور رک گئے اور لوگوں سے سوال کیا کہ بھائیو یہ کیا ہے؟ سبوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کچرے کی کنڈی ہے، لوگ اپنی پھٹی پرانی چیز خراب ہونے کے بعد، فنا ہونے کے بعد، برباد ہونے کے بعد لا کر یہاں پر ڈال دیتے ہیں، تو بہترین اس وقت کے یوں سمجھ لیجئے صوفہ سیٹ بھی ہے، بہترین چیزیں، آسائش زندگی ہیں، کپڑا لتا وغیرہ وغیرہ سب ساری چیزیں ہیں، پڑی ہوئی ہیں، وہاں پر گو گندگی غلاظت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میرے پیارے صحابیوں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، انسان اچھا استعمال کرتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اچھا کھاتا ہے، ساری چیزیں سب خراب ہونے کے بعد آ کر یہیں پر پڑتی ہے، تو دنیا یہ ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ واقعی ہمیں اس بات کا صحیح طور پر جائزہ لینا ہے، اندازہ لگانا ہے کہ دنیا ہے کیا، دنیا ہے، اس دنیا میں ہم کو کرنا کیا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو یہ عبرت کی جگہ ہے، عبرت میں ہم کیسے رہے۔ ایک اور آیت شریفہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ دنیا ہے کیا، دنیا کے بڑے بڑے آئٹمز کو پیش کر کے بتاتے ہیں، یہ دنیا ہے، اور آخرت کیا ہے، بڑی بڑی چیزیں جس سے کئی چیزیں نکلتی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ الی آخرہ۔ سورہ نساء، سورہ آل عمران آیت نمبر 14 اور 15۔ اس کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ہے، سجائی گئی ہے، مزین کی گئی ہے، زینا سجائی گئی ہے، ڈیکوریٹ کی گئی ہے مرغوب چیزوں کی محبت، جیسے عورتیں آتے ہی کنب آ گیا، بیٹے، نسل، اور سونے چاندی کے ڈھیر، مال و دولت کی نشانی، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے سواری، سائیکل سے لے کر پلین تک، اور چوپائے اور کھیتی باڑی، بزنس، تجارت وغیرہ، یہی دنیاوی زندگی کے سر و سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہی ذالک متاع الحیات الدنیا، یہی دنیاوی زندگی کے سر و سامان ہے، اور اللہ کے پاس ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے میرے حبیب، آپ میری طرف سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بھی بہتر، نساء، عورتوں سے، بیٹوں سے، اور سونے چاندی کے ڈھیروں سے، نشان لگے ہوئے گھوڑوں سے، کھیتی باڑی سے، سواری سے، چوپاؤں سے، ان چیزوں سے بھی بہتر چیز کا پتہ بتا دوں جو متقی پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ہیں؟ ایسے ایسے باغات ہیں، بغیچے ہیں جن کے اندر نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ بیویاں موجود ہوں گی، اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کو ہر حال میں دیکھتا ہے۔ تو دنیا کا ساز و سامان کیا ہے، کتنا ہے، یہ بتا دیا گیا۔ بہتر جگہ کیا ہے، بہتر جگہ کی بہترین چیزیں کیا ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہاں کی بیوی 25 سال کے بعد ارینج میرج ہوئی، مل گیا، ہو گئی، اس کے بعد چلی تو چاند تک، نے تو شام تک، آج کا فیشن ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد مختلف قسم کی خرافات، ڈیورس، طلاق، خرافات، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، مختلف قسم کی بلاؤں میں بیوی جا رہی ہے، مشرق کو شوہر جا رہے ہیں، مغرب کو دو پہیے بالکل ڈیڈ مخالف سمت میں، بچوں کا خرابہ، دین کے نہ دنیا کے بربادی کا نمونہ بن رہے ہیں، کوئی نمونے کا نکل رہا ہے، کچھ ایسا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی چیزوں میں زیب و زینت کی مزین کر دیے ہیں، کس سے؟ بیوی سے، بچوں سے،
سونے چاندی کے ڈھیروں سے اس سے، اور بتا رہے ہیں کہ بہترین جگہ وہ ہے متقیوں کے لیے، اللہ وہاں بھی بیویاں رکھیں گے آسودگی کے لیے، راحت کے لیے۔ یہاں کی بیوی مرتے ہی دم توڑ دی، ساتھ چھوڑ دی، اگر وہ ساتھ نبھائی مرتے دم تک تو، نہیں تو پھر بیچ راستے سے چھوڑی بھاگی۔ اب وہاں ہمیشہ رہنے والی، وہاں کی اولاد ہمیشہ رہنے والی، وہاں کے باغات ہمیشہ رہنے والے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی، وہاں کے بچے ہمیشہ رہنے والے، حور غلمان سب مل رہی ہیں۔ نیکی کرو، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ ساتھ 70 حوریں بھی ملتے ہیں۔ مختصر دنیا میں ایک کنیز سنبھالنے والا، وہاں پر 70 حوریں بھی ملتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ انعامات ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، میٹھے شیریں پانی کی نہریں ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ یہ دنیا کی بیوی، مال و دولت، بچے سب چھوٹنے والے، چھوڑنے والے، اور سونے کی ڈھیر، ساری چیزیں سب چھوٹنے والی، لیکن وہاں کا اب اس لیے یہ دنیا کا دن، یہ دنیا کی رات کیا پکارتی ہے، ندا دیتی ہے، پکارتی ہے۔ کان ہونا ایمان کے تو سمجھ میں آتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جو دن بھی انسان پر آتا ہے وہ انسان سے کہتا ہے کہ اے اولاد آدم، دن آیا، آج کا دن 20 جولائی 2013 کا دن آیا تھا، پکارا، پتہ نہیں کسے سنے آیا کسے نہیں، پکارتا ہے، کیا پکارتا ہے؟ اے اولاد آدم، میں اللہ کی نئی مخلوق ہوں، آج پیدا کیا گیا تھا، نئی مخلوق ہوں، جو عمل کرنا ہے اس میں کر لے، میں کل اس کی گواہی تیری اللہ کے پاس دینے والا ہوں، تو میرے اندر اچھے کام کر، میں کل تیرے لیے اس کی گواہی دوں گا، اگر میں گزر گیا تو پھر مجھے کبھی نہیں دیکھے گا۔ پھر ہر دن ایسا ہی ہوتا ہے، رات بھی آتی ہے، یہی اعلان کرتی ہے، یہی پکارا کرتی ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھ لیجئے ہماری زندگی کے دن کیسے کٹ رہے ہیں، مینس ہو رہے ہیں۔ کیسا ہونا چاہیے؟ یہاں کی عارضی چیزوں کو دیکھنا چاہیے یا پھر وہ دائمی چیزوں کو دیکھنا چاہیے؟ اس لیے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لینا ہے کہ یہ دنیا تو بہرحال مختصر ہے، لیکن آگے کی دنیاؤں کا ایک باب الداخلہ ہے، پہلا دروازہ ہے، پہلا اسٹیپ ہے۔ اگر ہم اسے صحیح کراس کرتے ہیں تو آگے کا بھی صحیح ہم حساب کتاب دے سکیں گے۔ کمپیوٹر گیم کا دور ہے، آدمی بچہ جب تک ایک لیول پار نہیں کر سکتا جب تک کہ یہاں پر کے ساری چیزوں کو وہ نہ کر لے، آگے پتہ نہیں اور کیسے کیسے بھیانک چیزیں پیش آنے والی ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی کو ہم غنیمت جان کر اللہم صغر الدنیا بأعیننا وعظم جلالک فی قلوبنا ووفقنا لمرضاتک وثبتنا علی دینک وطاعتک ومحبتک وشوقک وعشقک کے تحت گزارے۔ اس کے معنی انشاءاللہ کل بتانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔